أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، گزری عمر ساری گناہوں میں خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے۔ 8 نومبر 2018 کو ہانگ کانگ سے ملیشیا سے ہوتے ہوئے ازبکستان کے کیپٹل تاشکند میں اترے۔ تاشکند سے بخارا کی سرزمین پر جو علماء اولیاء کی مکہ اور مدینہ کے بعد دھرتی ہے، پہلی دفعہ اپنے محبوب بلکہ محبوب العلماء والصلحاء پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مد ظلہ کے زیر سرپرستی تقریباً 20 یا 22 ملکوں کے نقشبند سلسلے کے علماء اور اولیاء کا 6 روزہ ایک اجتماع ہوا ازبکستان میں۔ تو یہ پہلا دن ہمارا بخارا میں پہنچنے کا ہوا 8 نومبر 2018 کو۔ ظہر کے بعد لنچ کرتے ہوئے، لنچ کے بعد حضرت ہی کی سرپرستی میں اس پورے ایریا میں پہلے بزرگ جن کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندی پہنچا، حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی، دعا فاتحہ کہنے کے بعد حضرت جی مد ظلہ نے تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کا تعارف کرایا۔ باقی حضرات اس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے مدینہ سے پھر ایران اور ایران سے پھر ہوتے ہوئے حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے پہلے یہ اللہ کے ولی ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل وہاں پہ پہنچے ہیں۔ پھر ان سے آگے سلسلہ وہاں بھی چلتا ہے، پھر انہی کی برکتوں سے اللہ پاک اس سلسلے کو ہندوستان پہنچاتا ہے، اور پھر ہندوستان سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ افغانستان کے راہوں سے پاکستان پہنچتا ہے۔ حضرت کے مزار پر مغرب کی نماز بھی ادا کی گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کی شان ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی مسجد کے سامنے مدرسہ میر عرب میں جانا ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ 16 سال کی عمر سے بخارا سے نکلے، مدینے میں گئے اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے، اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، وہیں علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد بخاری شریف لکھی گئی اور بھی کتابیں لکھی، پھر اپنے وطن کو واپس آئے۔ تو اسی مسجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20-30 سال تک، بلکہ بعض علماء نے 40 سال کا عرصہ بھی لکھا ہے، بعض علماء نے 21 سال کا عرصہ لکھا ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف خود بیٹھ کر اس مسجد میں پڑھائی۔ لاکھوں لوگوں کو، جن میں امام مسلم اور امام ترمذی جیسے لوگ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے حلقہ درس کے اندر شریک ہوئے۔ تو اس مسجد میں اتفاق سے پہلی دفعہ زندگی میں، اور پھر حیرانگی اور سوچ یہی ہوئی کہ اللہ پاک نے کہاں سے ایک مرد قلندر کو اٹھایا، اور اس مرد قلندر کے ذریعے سے اللہ پاک نے حدیث کی خدمت پوری دنیا میں روشناس کرائی، اور پھر ایک مرد قلندر جن کے سبب سے یہ ہم لوگ سارے وہاں پہنچے، 20-22 ملکوں کے شیوخ علماء اولیاء، حضرت ہی کے سبب سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا گورنمنٹ ازبکستان کی طرف سے، جس میں ہمارا یہ جانا ہوا۔ مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ ہے جس کو مدرسہ میر عرب کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس مدرسے میں کلاسیں ہیں باقاعدہ، میں تو طلباء سے ہماری باتیں چلتی رہیں، تو شرح جامی، کافیہ، کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ، وہ ساری کتابیں جو ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ اس مدارس کہ طلباء سے کافی دیر اس مسئلے پہ بات چیت بھی ہوئی، معلومات ہوئیں، اور پھر اس مدرسے کا فیض جو ہے وہ پورے ازبکستان میں نہیں بلکہ رشیا کی تمام آزاد ہونے والی ریاستوں کے اندر بھی اس مدرسے کا فیض ہے۔ یہ ہمارا پہلا دن تھا جو 8 نومبر 2018 کا تھا۔
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے One brother, Abdul Hanan, is not here right now. Abdul Hannan. Yes, he lost something in his room, so he went to a room to bring that thing. Okay, Abdul Hannan Wahid. Yes. He's absent now, but did you tell him you are in the coach number 1? He's coming. Dear guests, dear brothers, please remember, if anybody asks, this is the coach 1, and you will be traveling until Tashkent in this coach. Inshallah, okay? So please, if anybody, this is a coach number 1. This will be taken care of, alright? So, didn't I mention anybody? Anybody that I didn't mention name? Did I mention everybody?
على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Through our daily life observation, we can see so many jointing compounds. They join the two pieces of anything together. Two pieces of plastic together, two pieces of wood together, two pieces of steel together. So they are called jointing compounds. The question arises, what is the jointing compound of the hearts of the people? So the answer is, it is Islam. Islam is the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, and if these two people, they will observe the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the orders of Allah subhanahu wa ta'ala in their life, their hearts will be joined together. That's why in Quran Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, that Allah subhanahu wa ta'ala has made you brothers. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, all the believers, they are brothers. Because they believe in one God, in one Prophet, in one Quran, in one Kaaba, in one Kalima, so they are one. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. My Prophet, if you could spend the whole money of the world, you could not join the heart together. It is Allah subhanahu wa ta'ala who joined the hearts together. So this is the blessing of Islam, this is the effect of Islam, the Sunnah, that the hearts, they join together and the human beings, they become brothers. They love each other, they become one. In the history of Islam, there have been some times where the Muslims, they were in a weak condition. For example, in 7th century, some people in Middle Baghdad, and Muslims, they were in a very weak position. So at that time, the Mashayikh Naqshband, Sayyid Ahmad Darbandi Rahmatullah alayh, he came forward and he invited those invaders towards Islam, and they accepted Islam. And again, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave prosperity to Islam. In our area, in the Pak area, at the time of King Akbar, he started a new religion which was called Deen-e-Ilahi. It was a blend of different religions, Islam, Hinduism, and so many others. And at the time, the people, they were very unhappy, and they wanted that there should be someone who could design Islam. So at that time, an again Shaykh, Sayyid Ahmad from Sarhind, the city of India, Sayyid Ahmad Sarhindi, he stood up and then he told the people that what is the true Sunnah of the beloved Prophet and what is the true Islam. The effect of his spirituality was so much. Some generals of King Jahangir, they also became the murideen of Sayyid Ahmad Sarhindi, like Shaykh Farid and others. And then a time came when Jahangir himself accepted that Sayyid Ahmad Sarhindi is a big sheikh, and he also stopped all the bid'at and other things which were started in Islam. So it means that in the events of weak condition, these are the mashayikh who strengthen the people, who strengthen the people to change their life according to the teachings of Islam.
Now again we are at a time where Muslims are again in a very weak position throughout the world. We again need the education of our Mashayikh so that the hearts of the Muslims could be brought together. I am very happy that this conference has been arranged by Sheikh Abdul Kareem from Malaysia and Hilal Committee of Uzbekistan. I think it is a very good opportunity, rare opportunity that they have given us. So many people from different parts of the world, they are together here. And we are going to see the places of our Mashayikh, Shah Nasruddin Rahmatullah alayh, and others in Samarkand and Bukhara. And this is a place which is very rich in its history. You can see so many personalities were born in this place that you are amazed to learn about the history of this area. Imam Bukhari Rahmatullah alayh, Imam Tirmidhi Rahmatullah alayh, Imam Maturidi Rahmatullah alayh, the person who wrote Tafsir Kashaf, Allama Zamakhshari Rahmatullah alayh, Qadi Burhanuddin Al-Marghinani Rahmatullah alayh. So all of these people, they were born here in this area of the world. And they are our Mashayikh, they are our Imam. So we are connected with people, and when we come to see the places of these people, then we feel spiritually high. So I feel that this event will again bring the Muslims of the whole world at one place, at the place of the Mashayikh, so that our hearts will again join together and we will be one, and we will change our life according to the teachings of our religion, and will please our beloved Prophet and our Creator, Allah Subhanahu wa Ta'ala. May Allah Subhanahu wa Ta'ala give a reward to all those people who organize this event and who put effort to make this event successful. So once again, I am very happy and I express my happiness that may Allah Subhanahu wa Ta'ala give barakah in this trip and give us the opportunity to come here again and again and to learn the teachings of our Mashayikh and change our life according to their teachings. May Allah Subhanahu wa Ta'ala accept it. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Come on, move. Gracias.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یہ کس جانے جانا کا فیض ہے کہ جی سے گزرنے کو جی چاہتا ہے، گزری عمر ساری گناہوں میں خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے۔ 8 نومبر 2018 کو ہانگ کانگ سے ملیشیا سے ہوتے ہوئے ازبکستان کے کیپٹل تاشکند میں اترے۔ تاشکند سے بخارا کی سرزمین پر جو علماء اولیاء کی مکہ اور مدینہ کے بعد دھرتی ہے، پہلی دفعہ اپنے محبوب بلکہ محبوب العلماء والصلحاء پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہ کے زیر سرپرستی تقریباً 20 یا 22 ملکوں کے نقشبند سلسلے کے علماء اور اولیاء کا 6 روزہ ایک اجتماع ہوا ازبکستان میں۔ تو یہ پہلا دن ہمارا بخارا میں پہنچنے کا ہوا 8 نومبر 2018 کو۔ ظہر کے بعد لنچ کرتے ہوئے، لنچ کے بعد حضرت ہی کی سرپرستی میں اس پورے ایریا میں پہلے بزرگ جن کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندی پہنچا، حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی۔ دعا فاتحہ کہنے کے بعد حضرت جی مدد ذلہ نے تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کا تعارف کرایا۔ باقی حضرات اس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے مدینہ سے پھر ایران، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی۔
حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں. فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو لاکھ سال کی بات ارشاد فرما دی. پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا. ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں. خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اوصل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واسطة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين خصوصا إلى سادات القاضية والنقشبندية والمجددية والچشتية والسربردية والشاذلية والكبرية والمدارية بتفاصيل الثلاثة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح شيخنا مرشدنا حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ طاب اللہ ثراه وجعل الجنة الفردوس مثواه ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضرين والغائبين كافة وعاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ کیا ہے آواز جائے گی شیخ عبد القدیم should I tell you something which you can speak loudly? Yes. So everyone can listen. Speak loudly so people can Yeah. listen. Okay, I'll try. Yeah. This village was named Ghijdawan. The mic is not. Recording. Yeah. So this village was named Ghijdawan, This village was named Ghijdawan, and there was a big sheikh from the descendants of Imam Malik rahmatullah alayhi. There was a Big sheikh, There was a big sheikh from the descendants of Sayyidina Malik, Imam Malik. Imam Malik, Yeah. Rahmatullah alayh. He was murid of Khaja Abu Yusuf Hamadani rahmatullah alayhi. He was the murid of Sheikh Abu Yusuf Hamdani, Rahmatullah alayh. He spent his lifetime here in this village, He spent his lifetime here in this village, and he was one of the very big mashayikh of our silsila. and he is one of the big mashayikh of our Salasila. In his life, he met Khizr alayhi salam many times, hundreds of times. Khizr alayhi salam he met many times. In his life, he met Hazrat Isa Hidir alayhi salam many times. Yes. And Hazrat Khizr alayhi salam told him a lesson, which is our 8th lesson in silsila. Out of 35 lessons, the 8th lesson was designed by Sheikh Abdul Khaliq. In our Salasila, the 8th lesson is designed by Haja Khalid Gujdawani, taught by Hazrat Hidir alayhi salam. And our mashayikh say that this is the cream of the whole silsila. This And book, then this is the cream of our Salasila, according to our Mashayikh. yeah. Khaja Abu Khaliq Ghajdawani rahmatullah alayh, he said that if a fly
sitting on our body goes and sit down on the body of someone else, then on the day of judgment we will not feel rest until we make shafaat for him and he goes to the paradise. Khwaja Abdul Khaliq Ghazdawani Rahmatullah Alayhi said, if a fly sit on our body and then went to the other person's body and sit there, so on the day of judgment, on the day of Qiyamah, we will not rest till we take that person to Jannah, inshallah. It means that he said that any person who will enter into our silsila, so we will not take rest until we make shafaat for him and he goes. So it means, he said, that anybody who enter in our silsila, we will not take rest on the day of judgment until unless we will give shifa for him and take him in Jannah with our mashayikh. He was the Shaykh of Hazrat Khwaja Arif Riogri Rahmatullah Alayhi. He was the Shaykh of Hazrat Khwaja Arif Riogri Rahmatullah Alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Mahmud Injirif Ghanwi Rahmatullah Alayhi. And he was the Shaykh of Hazrat Khwaja Mahmud Anjawi Rahmatullah Alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Azizan Ali Rametni. And he was the Shaykh of Hazrat Khwaja Azizan Rametri Rahmatullah Alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Baba Samasi Rahmatullah Alayhi. And he was the Shaykh of Khwaja Baba Samasi Rahmatullah Alayhi. And Khwaja Baba Samasi Rahmatullah was the Shaykh of Sayyid Amir Kulal Rahmatullah Alayhi. And Khwaja Baba Samasi Rahmatullah Alayhi was the Shaykh of Sayyid Amir Kulal Rahmatullah Alayhi. And Sayyid Amir Kulal Rahmatullah was the Shaykh of Khwaja Bahuddin Naqshband Bukhari Rahmatullah Alayhi. Sayyid Amir Kulal Rahmatullah Alayhi was the Shaykh of Khwaja Hazrat Naqshband Bukhari Rahmatullah Alayhi. So it means that this Shaykh was a very senior Shaykh of our silsila. So it means Hazrat Khwaja Abdul Khaliq Ghazdawani Rahmatullah Alayhi was a big Shaykh and a senior Shaykh of our silsila, mashallah. In number, he was the 12th Shaykh of our silsila. In number, he was the 12th Shaykh of our silsila. After Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So when we come on the graves of these mashayikh, we make niyat that we have come here to make Isal Sawab. When we come to the grave of our mashayikh, we have to make a niyyah to do Isal Sawab for them. So we should recite the Quran, Surah Yasin, Surah Mulk, last 4 surah, Surah Ayat al-Kursi, Surah Fatiha, and then we should send the Sawab of this tilawat to them. So we should recite Surah Yasin, Surah Mulk, Surah Fatiha, Surah Ayat al-Kursi, Surah Al-Quls, and then the Sawab of the recitation will give to our mashayikh and their kubur. And they should make dua for the elevation of their rank in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And we should make du'as for the rank of our mashayikh in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It makes them happy. It makes them happy. And then we get faith from them. And we get faith from them by doing this. So it's a rare opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given us. So we make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming here. Subhana Rabbiyal A'la, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله. ये खबर है क्या नजर आ रहा है ये है नहीं कबर बिल्कुल बंद कर दी भाई साहब कबर बिल्कुल बंद कर This is the front.
یہ حضرت کی جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا یہ حضرت کے اعتکاف کے کمرے کی باقیات ہیں. اب پتہ نہیں رکھی ہیں انہوں نے یہاں نہیں رکھی نئی کنسٹرکشن میں, لیکن اس وقت باقیات یہ پرانی تصویریں انہوں نے دی ہوئی یہاں کی. خبر یہی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحان الله
long mosque from here because it's after Maghrib already. We're going to go straight to dinner. It's also because I guess everybody is tired. And tomorrow we have a very long day. Because tomorrow is the series of Zera. So can you call all the Chinese delegation, please? Call all them inside. Make myself clear for everybody. We're sorry we couldn't take you to Kalal Mosque. We will try and fit that in another day, especially Sheshar's group, the Sarawak is supposed to be tonight. So we'll try to fit that in either on Friday or maybe inshallah or Saturday. And then we'll take it from there. So without any delay, let us now move to the restaurant for dinner and then back to the hotel to rest. Tomorrow morning, we are moving out. بخارا شہر کا مینار کلا اور یہ مدرسہ میر عرب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک بخاری سے خود پڑھائی ہے. امام بخاری کا مدرسہ ہے اور یہاں سے امام بخاری سمرقند کو موو ہوئے. گورنمنٹ کے ساتھ کچھ اختلافات ہوئے تو خرطنگ ایک وہاں علاقہ ہے جہاں امام بخاری کی قبر ہے سمرقند کے قریب. یہ ماشاء اللہ مینار ہے. یہ اب یہ اسلامک آرٹ ہے یہاں پہ. یہاں کا یہ مخصوص ہے بلو کلر کی ٹائلز اور یہ چیزیں ہیں. یہ ماشاء اللہ ادھر سارے مدرسے ہیں. یہ سارے قدیمہ بھی ہے اور ان میں اس کو بنایا ہوا ہے.
یہ اوپر جیسے بنا ہوا نا ریسٹورینٹس ٹائپ ہیں سارے. ابھی آگے اس سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو 2-3 مدرسے بھی ہیں ریسٹورینٹ, اور یہیں سے ہم چلیں آگے وہ ہے ہمارا ہوٹل بھی آگے. وہ بھی مسجد ہے, وہ جو ہے وہ یہاں پہ بادشاہ قلعہ تھا, یعنی بادشاہ کا قلعہ تھا, تو ادھر انہوں نے آرٹ ذرا بنا دیا خوبصورت اس کی دیوار ہے اس وقت کا. تو یہ جو ہے بیسکلی اولڈ بخارا ہے نا, تو یہ بخارا ہوا کرتا تھا, یہ جو اصل بخارا ہے. تو اس کو پریزرو کیا گیا ہے, اس کی آؤٹر شیپ کو نہیں چینج کر سکتے, انٹرنلی یہ لوگ اس کو امپروو بہتر کرتے رہتے ہیں. یہ جو چیز یہ سارے قدیموں میں محفوظ ہے اس طرح. یہ مدرسہ بھی چلتا ہے, چھوٹے چھوٹے مندر ہیں اس کے اندر, اور یہ مسجد ہے جو مین مسجد ہے جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیتے تھے. خود بخاری شریف پڑھائی انہوں نے ایک دفعہ, جو ایگزیکٹ وہ چیز نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ اس کو ختم کر دیا گیا تو دوبارہ یہ بنے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جگہ وہی ہے. یہ نہیں ہاں ہاں جانے کی بات یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آج وہ جگہ دکھائی کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 30-40 سال کو بیٹھ کر بخاری کا درس دیا ہے. یہ امام بخاری کی مسجد ہے, مزار حضرت امام بخاری کا یہاں سے دور ہے, علاقہ ہے ختل, مکل جائیں گے. یہاں سے گورنمنٹ سے اختلاف ہوا تو بادشاہ نے ان کو وطن کیا. یہ پرانا بخارا ہے. رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کی مسجد کے سامنے مدرسہ میر عرب میں جانا ہوا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ 16 سال کی عمر سے بخارا سے نکلے, مدینے میں گئے اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے, اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. وہیں علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد بخاری شریف لکھی گئی اور بھی کتابیں لکھیں. پھر اپنے وطن کو واپس آئے تو اسی مسجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20-30 سال تک, بلکہ بعض علماء نے 40 سال کا عرصہ بھی لکھا ہے, بعض علماء نے 21 سال کا عرصہ لکھا ہے, کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف خود بیٹھ کر اس مسجد میں پڑھائی. لاکھوں لوگوں کو, جن میں امام مسلم اور امام ترمذی جیسے لوگ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے حلقہ درس کے اندر شریک ہوئے. تو اس مسجد میں اتفاق سے پہلی دفعہ زندگی میں, اور پھر حیرانگی اور سوچ یہی ہوئی کہ اللہ پاک نے کہاں سے ایک مرد کلندر کو اٹھایا, اور اس مرد کلندر کے ذریعے سے اللہ پاک نے حدیث کی خدمت پوری دنیا میں روشناس کرائی. اور پھر ایک مرد کلندر جن کے سبب سے یہ ہم لوگ سارے وہاں پہنچے, 20-22 ملکوں کے شیوخ, علماء, اولیاء, حضرت ہی کے سبب سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہوا گورنمنٹ ازبکستان کی طرف سے, جس میں ہمارا یہ جانا ہوا. مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ ہے جس کو مدرسہ میر عرب کہا جاتا ہے. آج بھی اس مدرسے میں کلاسیں ہیں باقاعدہ. میں تو طلباء سے ہماری باتیں چلتی رہیں تو شرح جامی, کافیہ, کنز الدقائق, شرح وقایہ, ہدایہ, وہ ساری کتابیں جو ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. الحمدللہ اس مدارس کے طلباء سے کافی دیر اس مسئلے پہ بات چیت بھی ہوئی, معلومات ہوئیں, اور پھر اس مدرسے کا فیض جو ہے وہ پورے ازبکستان میں نہیں بلکہ رشیا کی تمام آزاد ہونے والی ریاستوں کے اندر بھی اس مدرسے کا فیض ہے. یہ ہمارا پہلا دن تھا جو 8 نومبر 2018. هناك خبر من العرب وبعضها خبر أمير البخارى. أنا هناك من العرب ابن أمير اليمن. یمن کے امیر تھے جنہوں نے یہ میر عرب مدرسہ بنایا تھا, اور جو یہاں کے بخارا کے بھی امیر تھے, جن نے یہاں کے شیخ تھے, اور شیخ کے وہ مرید تھے, پھر یہاں پہ آ کے وہ مدفون ہوئے تھے. انہوں نے پھر میر عرب مدرسہ بنایا, وقت کے بادشاہ تھے. یہاں پہ
زيارة. في أول هناك قبر ميرعلة وبعضها أمير البخارى تلميذ ميرعلة وبعضها عائلته أمير البخارى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر ونقهم من الخطايا. اللهم اغفر لنا اللهم صل وسلم الله أكبر. क्योंकि इनके शेख हैं कारी सादिक साहब के ना नवरात के शेख जो थे रज़ा जी उनके शेख थे जो यहाँ के यानी मुफ्ती आज़म थे उनके अक्सर लोग यहाँ मुरीद थे और वो फिर रज़ा जी से बैठ थे रज़ा जी के खलीफा थे। पाकिस्तान से हैं तो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं तस्वीर का नाम दे के क्या كثيرة زي هذا المجال مثلا هذا موقف له يغير ويعود ريحه إلى صالح الجهات من الاتجاه.